أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ الطاہرین الطیبین واصحابہ اجمعین۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ناظرین کرام، سورہ حدید سے ایک آیہ بینہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ یہ آیت بھی یا ایہا الذین آمنوا کے دل آویز کلمات سے شروع ہو رہی ہے۔ اس آیت میں جو چیزیں قابل غور ہیں وہ یہ ہیں کہ ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا ہے، اور ایمان والوں کو مخاطب کر کے تقوی کا حکم دیا گیا ہے۔ کردار سازی کی یہ وہ تحریک ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کے درمیان شروع ہی سے بپا کر رکھی تھی۔ کہا گیا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اپنی زندگیوں کو آراستہ کرو اور مزین کرو۔ اس کے فوراً بعد جو حکم دیا گیا وہ یہ ہے وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ، اور اپنے رسول کے ساتھ ایمان لاؤ۔ لطف انگیز بات یہ ہے کہ پہلے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے مسلمانوں کے ایمان کا اعتراف کیا گیا ہے، اور اعتراف کرنے کے بعد پھر تقوی کو حکم دیا گیا ہے، اور تقوی کے بعد پھر کہا گیا ہے کہ اپنے رسول پر ایمان لاؤ۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ایسے مواقع پر جہاں ایمان کا اعتراف بھی ہو اور اس کے بعد پھر ایمان کا درس دیا جائے، یا تو مسلمانوں کو نفاق کے ماحول کے خلاف تیار کرنا مراد ہوتا ہے، یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق کو محبت کی بالا سطح پر پہنچانا مقصود ہوتا ہے، تاکہ دل تڑپنے لگ جائیں اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں۔ یقیناً یہ دوسرا معنی ہی اس آیت میں یہاں مراد ہو سکتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، تسلیم کرنا، ان پر اعتماد کرنا، ان کے احکام پر لبیک کہنا، ان سے محبت کرنا، ان سے عشق کرنا، اور ان کی اطاعت کرنا، اور ان سے وفا کرنا، یہ تمام معانی اس آیت کے اس حصہ میں مراد لیے جا سکتے ہیں۔ آیت کا اگلا حصہ سمجھنے کے لیے اس کا پس منظر سمجھنا ہوگا کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت حبشہ گئے، آپ کے ساتھ 70 مسلمان تھے۔ حبشہ کے بادشاہ نے آپ کا خطبہ سنا اور آپ کی باتوں کی منطق ملاحظہ کی، تو آپ کی کوششوں کے نتیجے میں وہ ایمان سے بہرہ ہو گیا۔ نہ صرف اکیلے بلکہ 40 آدمی اس کے ساتھ مسلمان ہو گئے۔ اب کچھ عرصہ گزرا تو وہ جو 40 مسلمان تھے وہ حضرت جعفر سے عرض کرنے لگے کہ ہم کتنے بدقسمت ہیں کہ مومن ہو کر کے بھی ہم نے جناب رسالت کی زیارت نہیں کی۔ اگر آپ
کسی طرح اجازت لے دیں تو ہم مدینہ میں حاضر ہو کر اپنا ایمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کریں۔ اذن باریابی مل گیا تو یہ 40 لوگوں کا قافلہ مدینہ آیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، ملاقات ہوئی، دلوں میں اطمینان پیدا ہوا اور آنکھیں ایمان کے نور سے جگمگا گئیں۔ لیکن یہاں اس قافلے نے دیکھا کہ مسلمانوں کی حالت انتہائی پسماندہ ہے۔ صفہ کی کیفیت ان کے سامنے آئی کہ حالت یہ تھی کہ بھوک اور افلاس کا عالم تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بھوک کی وجہ سے کئی مرتبہ گر جاتا اور لوگ سمجھتے کہ مجھے مرگی کا دورہ پڑ رہا ہے۔ جب حبشہ کے اس قافلے نے یہ حالت دیکھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت چاہی کہ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، اگر اجازت ہو تو ہم واپس حبشہ جائیں اور وہاں سے ہم کھاتے پیتے لوگ ہیں، خوشحال لوگ ہیں، ہم اپنے اموال لا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیں، ممکن ہے کہ ہم کچھ لوگوں کے کام آ سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی اور یہ قافلہ واپس گیا حبشہ اور وہاں سے مال و منال اور سامان رست لے کر مدینہ پہنچا اور یہاں غریبوں کی غربت کچھ وقت کے لیے دور ہوئی تو جناب ان کے اس کام کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے ان کو جزائے نور دینے کا اعلان کیا، اور صرف ایک مرتبہ نہیں بلکہ ارشاد ہوا کہ یؤتکم کفلین من رحمتہ، کہ اللہ تمہیں اپنی رحمت کے 2 حصے عطا فرمائے گا۔ مزیدار بات یہ ہے کہ کفلین کفل سے ہے، اور کفل کا معنی ضرورتیں پورے کرنے والا ضامن ہوتا ہے۔ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ سوار جس وقت گھوڑے پر سواری کرتا ہے تو جن رکابوں میں وہ اپنا قدم رکھتا ہے اس رکاب کو عربی زبان میں کفل سے تعبیر کر دیتے ہیں، اس لیے کہ گھوڑا سوار اگر رکاب نہ ہو تو گھوڑے کی پیٹھ پر سواری کرنا اس کے لیے ممکن نہ ہو، وہ سارا زور اس لوہے کے معمولی حلقے پر دیتا ہے۔ اسی پر راغب اصفہانی نے اس طرف اشارہ کیا کہ دیکھنے میں جو چیز معمولی ہو لیکن ضرورت وہ بڑی پوری کر دے اس کو کفل سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ ہماری اردو زبان میں اور عربی زبان میں کفیل لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کفیل اسی کو کہتے ہیں جو کسی کی ضرورتیں پورا کرے اور اس کے سر پر دست شفقت رکھے۔ رب ذوالجلال نے یہاں ایمان اور تسلیم کا نتیجہ یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت کے 2 حصے عطا فرمائے گا۔ یقیناً یہاں تو اشارہ اس طرف ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ تعالیٰ جب کسی سے راضی ہوتا ہے تو دنیا میں بھی اس کو حسنہ دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو حسنہ دیتا ہے۔ تو یہاں دنیا کی جزاؤں اور انعامات اور آخرت کی جزاؤں اور انعامات دونوں کی طرف اس آیہ بینہ نے اشارہ کیا۔ اس کے بعد کہا گیا وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک ایسا نور کر دے گا جس نور کے اندر تم چلو گے۔ یہاں میں رک کر کے اشارہ کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ کی اس عطا کی طرف کہ جب وہ بندے سے راضی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایسا نور عطا کرتا ہے کہ اس کا اندر اس نور سے چمک دمک جاتا ہے اور اس کو روشن ضمیری اور بصیرت کی دولت ملتی ہے۔ یا تو اس نور سے مراد یہی بصیرت کا نور ہے جو اللہ رب العالمین مسلمان کو عطا کرے گا۔ اس پر
ایک حدیث شریف عرض کرنا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، لولا الشیاطین علی قلوب بنی آدم، یہ اگر شیطان انسان کے دل پر مسلط نہ ہوتے تو لنظروا الی ملکوت السماوات والارضین، تو یہ مسلمان جو ہے وہ آسمانوں کا نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگ جاتا، لیکن یہ انسانوں کی بدقسمتی کے شیاطین اس عظیم منزل سے دور رکھتے ہیں۔ ہو نہ ہو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق اسی کی طرف اشارہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسا نور دے دیتا ہے جس نور میں مومن کا دل، اس کا ذہن اور اس کی سوچ اور اس کی فکر اتنی وسیع اور اتنا دور دیکھنے والی بن جاتی ہے، وہ معاملہ فہم ہو جاتا ہے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک قول حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ لا عقل مع ہوا، کہ جس وقت انسان کے اندر خواہشات چھا جاتی ہیں اور انسان دنیوی آرزوؤں کے اندر ڈوب جاتا ہے تو عقل اور خواہشات دونوں ایک جگہ نہیں رہ سکتے، اور جس وقت ایک مسلمان دنیا سے کٹ کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک باطنی عقل نصیب کرتا ہے، جس عقل کے سہارے وہ جیتا ہے۔ ایک مفسر نے یہ بھی لکھا کہ اس سے نور القرآن مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن پر جس وقت کرم کرتا ہے تو قرآن کی آیات کے جھرمٹ میں وہ مومن رہنے لگ جاتا ہے، اس کے ہونٹ تلاوت کرتے ہیں، اس کی آنکھیں آیات دیکھ کر کے مسحور ہوتی ہیں، اس کا دل قرآن کے معانی جان کر کے خوشیوں سے لبریز ہو جاتا ہے، اس کا ذہن مطالب میں فکر کر کے جس وقت اچھے فیصلے کرتا ہے تو یہ گویا ایک نور میں ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مسلمان کو تحفتاً ملتا ہے۔ ناظرین، اسی لیے اس آیت کی تفسیر میں طباطبائی نے یہ لکھا کہ اچھے فیصلے کرنا، درست فیصلے کرنا زندگی کے بارے میں، یہ اللہ کے فضل ہی سے ممکن ہوتا ہے، اور وہ شخص جو قرآن کی تلاوت مسلسل کرتا ہے اور اپنا ربط ضبط کتاب حیات کے ساتھ بنا لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اپنے رسول پر مستحکم ایمان لاؤ، اعتماد کو مضبوط کرو، اور وہ مصنوعی ماحول، کچا ماحول جس سے ایمان متاثر ہو سکتا ہے، اس سے اپنے آپ کو باہر نکالو اور اپنی زندگی کے اندر پختگی لاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت کے 2 حصے عطا فرما دے گا اور تمہارے لیے ایک ایسا نور اللہ تعالیٰ خاص کر دے گا جس نور کے سائے میں تم چلو گے، زندگی بسر کرو گے۔ قرآن مجید کی آیت مومن کی زندگی کا ایک نقشہ اور تصویر بھی پیش کرتی ہے کہ دنیا میں مسلمان جس وقت جیتا ہے تو وہ ایک نور کے درمیان ہوتا ہے، وہ نور اس کا قلعہ بھی ہوتا ہے، وہ نور اس کا حصار بھی ہوتا ہے، وہ نور اس کی منزل بھی ہوتا ہے، وہ نور اس کا راہبر اور رہنما بھی ہوتا ہے، لیکن جس وقت کبیرہ گناہوں کا ارتکاب ہونے لگ جائے تو یہ دولت اللہ تعالیٰ کی طرف واپس ہونے لگ جاتی ہے، اور وہ روحانی ماحول جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹ ہوتا ہے انسان اس سے محروم ہونے لگ جاتا ہے۔ اسی پر قرآن حکیم نے اکتفا نہ کیا بلکہ آگے فرمایا کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے اور رحمت کرنے والا ہے۔ یہ آیت ایک ماحول دیتی ہے مسلمان کو، اس ماحول سے
مستفید ہونا ہی خوش بختی کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے سائے میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ